والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاری. دنیا میں اکثر ایمان والے کسی بھی نبی کے زمانے پہلے بھی اور اس امت میں بھی گمراہ اور برباد جن چیزوں سے ہوتے ان میں سے نمبر 1 ہے کہ کسی کو بہت زیادہ پگڑنا، کسی کے بارے میں حد سے زیادہ ماننا، بلیو کرنا، یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی کہ اللہ اب میں سمجھا کر تھک چکا ہوں، ان سب کو برباد کر دے، تو انہوں نے یہی کہا تھا: انہم عصونی، میں اتنا ان کو دعوت دیتا رہا لیکن انہوں نے میری بات کبھی نہیں مانی۔ آگے فرماتے ہیں کہ انہوں نے ودن ولا سواعن، ود اور سوا، یغوث، یعوق، نصرہ، یہ 5 نام لائے ہیں۔ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نیک لوگ تھے اپنے زمانے کے۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے لوگوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ اچھے لوگ ہیں، ان کی کوئی تصویر، کوئی بوملا تیار کرو ان کے نام سے، تاکہ ہمیں عبادت کرنے میں زیادہ، جیسے غیر قوم بولتے ہیں کہ وہ دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے شروع کی، ان نیک لوگوں کے مورتیاں بنائی، اپنے مجلسوں میں بیٹھنے کی جگہوں پر، عبادت گاہوں میں رکھا، اور اس کے بعد پھر اس طرح سے شرک شروع ہوا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھ کر یہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے میری تعریف میرے بارے میں بہت زیادہ بڑا چڑھا کر مت بیان کرو۔ لا تطرونی، اطراء کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی جھوٹی باتیں ملا کر کسی کو پگڑنا، عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ سیاسی لیڈروں کے بارے میں بہت باتیں کرتے ہیں اور پبلک کو بھی معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں دینی جس سے نسبت ہو، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جو ہے وہی بیان کرنا ہے، جو نہیں ہے بہت اونچا لے جا کر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ اللہ کی جو بات ہے وہ بھی ان میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح سے صحیح راستے سے ہٹ کر انسان غلط، گمراہی اور شرک کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا: لا تطرونی، مجھے حد سے زیادہ میری تعریف میں، مجھے پگڑنے میں ہاتھ کراس مت کرو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا: کما اطرت النصارى، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے کرسچن،
انہوں نے عیسیٰ علیہ ابن مریم کو بہت زیادہ بڑھا کر کے بڑا چڑھا کر کے ان کے بارے میں نہیں ہے سب ملا کر کے بڑی تعریف کر دی، کما اطرت النصارى۔ انہوں نے کیا کہا؟ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، آج جو پہلی رکعت میں جو ایک آیت پڑھی گئی سورہ نساء کی آیت ہے 6 پارے میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں لمٹ کراس مت کرو، بہت زیادہ کی تعریف مت کرو، سچ بات کہا کرو۔ اور ان کی جھوٹی باتیں کیا تھی؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو مریم کے بیٹے ہیں، ابن مریم۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی حضرت عیسیٰ کا نام آیا ہے عام طور پر عادت کے خلاف آگے ابن مریم ضرور لکھا ہے، پورا نام بیان کرتے ہوئے ہر ایک سورے میں جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا، اور بہت آیا ہے، ہر جگہ عیسیٰ مریم کے بیٹے اس طرح سے نام لیا گیا ہے۔ کسی اور نبی کے ساتھ یہ نہیں لگایا، محمد الرسول اللہ کہا ہے، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ابراہیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، ابراہیم کا تذکرہ کرو، وہ ایک سچے نبی تھے، صدیق تھے، نبی تھے۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل، بہت سارے نبی جتنے بھی نبیوں کے نام قرآن میں آئے ہیں ان کا ذکر آیا ہے، کسی نبی کے ساتھ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی ماں کون ہے، ان کے باپ کون ہے۔ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھی ان کا نام آیا عیسی ابن مریم، عیسیٰ مریم کے بیٹے، یہ رد کرنے کے لیے یہ لوگ جو کہتے ہیں نصارہ کرسچن جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد ولم یولم یلد، سورہ اخلاص میں اللہ نے کلیئر کر دیا اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ عیسیٰ کو بھی اللہ نے ایک خاص طریقے سے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اسی لیے ان کا کلیمت ہے، وہ رسول بھی ہیں اور اللہ کا کلیمہ ہے، کلیمہ بات کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک حکم دیا ایک کلمے کے ذریعے سے، حضرت مریم علیہ السلام کے رحم کو یہ حکم تھا کہ آپ حمل ٹھہر جانا ہے بات سے، تو اللہ نے بات کی اور حمل ٹھہر گیا، اس لیے ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی بات سے وہ پیدا، سب اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ کو مریم کا بیٹا کہو، اللہ کا بیٹا مت کہو، یہ عیسیٰ کو بہت زیادہ پگڑنے کے برابر ہے۔ ان کی ایسی تعریف جو وہ نہیں ہے، کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابن مریم القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو کہ اللہ جیسے ٹرینیٹی ان کا ایک عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 ملا کر خدا ہے، اس میں اللہ بھی ہے، بیٹا بھی ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر جبرائیل یا مریم، الگ الگ تینوں کو ملا کر کے وہ خدا مانتے ہیں۔ ٹرینیٹی کا ایک عقیدہ فیتھ بہت فیمس ہے کرسچنوں میں۔ اللہ نے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، یہ غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا چڑھا کر کے پیش کیا اور کہنے لگے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ میرے بارے میں بھی اچھی طرح یاد رکھو، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ،
میں بھی جو ہے اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ فقولو، تم ہمیشہ یہی کہو عبد اللہ و رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول، وہ نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کی خصوصیت ہے، باقی کوئی اور ان کے اندر کرشمہ نہیں ہے۔ جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کا دین لے کر ہم تک آئے، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا۔ لیکن عام طور پر لوگ یا تو ان کو جو ہے نبی ہی نہیں مانتے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا میں تقریباً 700-800 کروڑ جنابہ ہے، اور 25% یعنی 200 کروڑ بھی مسلمان ہوں گے، 75% وہ ہیں جو ان کو اللہ کے نبی نہیں مانتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننے والے زیادہ ہیں، 75%۔ وہ نہ مان کر اللہ کے نبی کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ نبی کو نبی نہ ماننا ان کی توہین ہے، ان کو جو ہے ان کے مرتبے سے نیچے لے جانا ہے۔ تو زیادہ 75% تو مانتے ہی نہیں۔ اب جو 25% ہیں، 200 کروڑ اس وقت جو دنیا میں لوگ ہیں جو ایمان والے کہلاتے ہیں اور اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ان میں بھی بہت زیادہ وہ ہیں جو جتنا ماننا ہے اس سے بہت زیادہ آگے مانتے ہیں۔ اللہ کی صفات ان کے کر دیتے ہیں، کیا کیا مانتے ہیں، وہ حاضر ہیں، وہ ناظر ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں بھی آ جاتے ہیں، کہیں بھی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھو وہ پہنچ جاتے ہیں۔ فالتو باتیں، یہاں سے پکارنا ان کو، کہیں سے بھی پکارنا، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی۔ نہ وہ ہر جگہ آ سکتے ہیں، وہ اپنی خبر میں اور اللہ کے یہاں ہیں جہاں اللہ نے ان کو رکھا عزت و احترام کے ساتھ۔ جب تک اللہ ان کو کوئی بات نہ بتائے کوئی بات پتہ نہیں چلے گی۔ غیب بالکل نہیں جانتے، جتنی غیب کی باتیں اللہ نے ان کو بتائی وہ آپ نے ہم سب کے سامنے بتا دیا، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، اتنا ہے۔ اللہ کی طرح وہ عالم غیب نہیں ہے، سب کچھ دیکھنا، گھر میں کیا ہو رہا ہے ان کو پتہ نہیں چلے گا جب تک کہ اللہ ہے۔ بار بار ہم سنتے رہتے ہیں کھانے میں زہر ملا کر، بکری کا گوشت زہر ملا ہوا لایا گیا اور اس میں سے آپ نے کھانا بھی شروع کر دیا۔ جبریل کو بھیج کر اللہ نے بتایا کہ اس میں زہر ہے، مت کھاؤ جب تک کھاتے رہے۔ اسی کھانے کو کھا کر کچھ صحابہ جو ساتھ میں تھے شہید بھی ہو گئے، ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ پھر اس عورت کو سزا کے طور پر مارا بھی گیا، یہودی عورت تھی، اور خود اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں اس زہر کا اثر اخیر تک تھا۔ انتقال کے وقت آپ جب بیمار ہوئے تو آپ نے بتایا میری بیماری میں، میری کمزوری میں اس زہر کا اثر ہے۔ آپ کے غیب جاننے کا یہ عالم ہے۔ جب تک اللہ نہ بتائے، اور اللہ بتائے تو بڑی سی بڑی بات وہ جان سکتے ہیں، ایسی باتیں جو ساری دنیا مل کر نہیں جان سکتی آپ جانتے ہیں۔ پہلے آسمان کو آپ نے دیکھا، دوسرے آسمان کو دیکھا، سدرت منتہا پر پہنچے، جنت دیکھا، دوزخ، یہ سب آپ نے دیکھا ہے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ نے اللہ سے باتیں کی، اللہ کی وحی آئی آپ پر، جبریل ہزاروں بار آپ کے پاس آتے جاتے رہے۔ یہ جو کچھ صحیح بات ہے وہ بیان کرنا ہے۔ بس گناہ یاد کر تو بس سب بھی ہوتے، گناہ یاد کر تو ہوتے نہیں، انہوں بتائے سو طریقے کے اوپر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ آدمی، اس لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تم اے مسلمانوں ایک لمٹ میں رہو، میری جو تعریف ہے جو تم کو صحیح سورس سے ملے وہی بیان کرو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اسی کی بندگی کرتا ہوں،
اور اسی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ باتیں یاد رکھو۔ باقی میری تعریف میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ نہیں، کچھ نہیں۔ آپ مدینے میں ایک گھر میں شادی میں گئے اور چھوٹے چھوٹے بچے گانے لگے، اس میں اللہ کی تعریف، اللہ کے نبی کی، کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ فیوچر جانتے ہیں۔ ان کے جو الفاظ تھے، یعلم ما فی غد، کل کیا ہوگا یہ جانتے ہیں۔ فوراً روکا اللہ کے نبی نے، یہ مت کہو، دوسری جو باتیں ہیں وہ کہو، کوئی نہیں جانتا غیب۔ ایک صحابی آ کر آپ کے پیر پڑنے جا رہے تھے، وہ لمبا سفر کر کے آئے، ملک شام وغیرہ جا کر آئے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ کرسچن وغیرہ دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ اپنے دینی جو رہنما ہوتے ہیں ان کے پیر پڑتے ہیں۔ وہیں سے انہوں نے سوچا کہ میں یہ کام ہمارے نبی کے ساتھ کروں۔ مدینے میں آتے ہی آئے، اٹھایا فوراً، کہا کہ یہ غلط ہے، یہ مت کرو، میں تمہارا ایک بھائی ہوں، میرا رسپیکٹ کرو، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، بڑوں کا رسپیکٹ ہوتا ہے۔ کسی کے پیر پڑنا، سجدہ، یہ تو حرام ہے اس میں۔ تو سب سے خطرناک جو چیز ہے جس سے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، آدمی گمراہ ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کسی کے بارے میں بہت زیادہ غلو کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، ایسی بات ہے ان میں ماننا جو ان میں نہیں ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آپ اس کے بارے میں حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ نیک بندہ ہوگا، دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ دنیا میں اللہ کے ولی ہوتے، ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن پرٹیکولر کسی خاص آدمی کی طرف آپ اشارہ کر کے گئی فلاں آدمی اللہ کا ولی ہے، نہیں بول سکتے۔ کیا معلوم آپ اس کی دل کی حالت کیا ہے؟ کسی کے بھی بارے میں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے گواہی دی، صحابہ کے بارے میں، بدر میں جو لوگ صحابہ شریک تھے، بیعت رضوان میں، وہ تو اللہ نے، اللہ کے نبی نے سرٹیفائی کیا تو ہم ان کو مانتے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ باقی دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی ترم خواہ نبوت کے بعد، اللہ کے نبی کی انتقال کے بعد، کسی انفرادی طور پر کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، چیلنج نہیں کر سکتے، حسن ظن رکھ سکتے ہیں ہم، فیتھ رکھے آدمی، ہاں یہ آدمی ہے عام طور پر غلط راستے، غلط کام نہیں کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس لیے اچھا انسان ہوگا، بس نہیں جیسے ہم خواجہ مدد کریں گے، کیا مدد کریں گے؟ 15-20 سال سے جب سے امریکہ آیا ہے عراق میں، برباد ہو گیا عراق، اور وہی خبر ہے خواجہ کی۔ اپنے پڑوس میں رہنے والوں کا تو کچھ کر نہیں پائے، ساری دنیا کو کریں گے، پورا بغداد برباد ہو گیا، کوئی ہیلپ آیا ان سے؟ کل کو اگر ان کی خبر پہ کوئی بم گر جائے تو ڈھام ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، بچے گا نہیں۔ ان کا جو تعلق ہے وہ اندرونی تعلق ہے، اگر وہ نیک ہیں اللہ ان کو آرام سے رکھے گا۔ عالم برزخ، یہاں کسی کی قبر ٹوٹ جائے، ایک بار پانی زیادہ آ گیا تو اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر، عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں غالباً بارش بہت زیادہ، پانی زیادہ آ گیا تو ساری دیواریں ٹوٹ گئی تھی، جو کمرہ تھا حضرت عائشہ کا گر گیا تھا، پھر دیوار نکال کر کے بنیاد پھر سے کمرہ بنایا گیا، اس کو چاروں طرف دیوار بھی بنائی گئی، اور جب کھودا جا رہا تھا تو ایک پیر سامنے آ گیا، لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کا، پھر ایک صحابی جو حضرت عمر کو اچھی طرح جانتے انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پیر ہے، اللہ کے نبی کے اوپر کا جو مکان تھا وہ بھی پانی سے گر سکتا ہے، حادثات میں سیلاب آ جائے مسجد بھی گرے گی اور مکان بھی گریں گے، یہ ظاہری اسباب کے اندر ہے، چیزوں کا ریاکشن ہوگا، باقی کسی کو
اللہ کے جو صفات ہیں، ہر جگہ رہنا، ہر کسی کی مدد کرنا، یہ کہ آپ اس کو پکارے مدد کے لیے، تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ کسی کو غوث کے نام سے پکارنا، کسی کو یہ کہ ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے کامہ بن جاتے، خود اس کے کامہ بنے نہیں، مرے نہیں، وہ مجھ مر کو گیا، دوسرا کے کامہ بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہمیں اس چیز سے بچائے، کسی کی بھی تعریف، کسی کے بارے میں صرف اتنا یقین رکھو، اتنا عقیدہ رکھو جو صحیح سورس سے ثابت ہے۔ کیوں، کیا ضرورت پڑی اللہ کے نبی کو یہ کہنے کی کہ تم جو ہے مجھے اس طرح سے حد سے زیادہ میری تعریف مت کرو جس طرح عیسائیوں نے کیا ہے، جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کو اپنا اللہ کا بیٹا بنا، اس لیے کہ آپ کو اندازہ تھا، وہی آپ کو پتہ تھا کہ امت اس راستے سے گمراہ ہونے والی ہے، مجھے یہاں سے اٹھا کر وہاں بٹھائیں گے، اللہ کی جگہ پر، پوزیشن پر بٹھائیں گے، اس لیے پہلے ہی سے۔ اور اللہ کے نبی اپنی زندگی میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے قبر کو ایسا مت بنانا کہ لوگ وہاں آ کر پوچھنے لگے۔ جس طرح دنیا میں الگ الگ قبروں کے پاس جاتے ہیں، درگاہوں کے پاس جا کر کیا کیا منت سماجت کرتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی قبر کے لیے دعا فرمائے تھے، لا تجعل قبری وثنا یعبد، یہ دعا ہے اللہ کے نبی کی۔ اے اللہ میرے قبر کو، میرے انتقال کے بعد میری قبر کو اس طرح مت بنانا کہ لوگ وہاں آ کر کے عبادتیں کرنا شروع کر دیں، شرک کا اڈا وہ بن جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی قبر آج بھی محفوظ ہے۔ یہ جو دیوان دہندر کامہ ہر ایک جگہ جو ہوتے ہیں وہ مدینے میں نہیں ہوں گے، اس وقت سے آج بھی حفاظت ہے۔ اور دوسری ایک کرامت اللہ کے نبی کی، ہر کسی کا کچھ نہ کچھ بناتے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں آپ کہیں دیکھیں گے چوڑیا میں ادھر ادھر شیر کا، چونکہ وہ اسد اللہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شیر ہے، ایک شیر کا فوٹو لگا دیا حضرت علی کی جگہ۔ اور الگ الگ آپ اجمیر کا کچھ نہ کچھ فوٹو دیکھیں گے، اس کا فوٹو، اس کا فوٹو، لیکن اللہ کے نبی کا کوئی فوٹو یا کوئی ایسا کبھی باہر نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں۔ اللہ نے ایسی حفاظت کی، کوئی اگر نقشے بھی کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، ڈرائنگ، اللہ کے ساری دنیا میں جو ہے بوال ہو جاتا ہے۔ سب کے فوٹوا تیار کرتے، پوجا اقسام میں رکھتے، اللہ کے نبی کا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سب غلط ہے جو کر رہے ہیں۔ کشمیر کا فوٹو لگانا غلط ہے، مستان ولی کا فوٹو لگانا غلط ہے، سب غلط ہے۔ فوٹو ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اور تو گھر میں کیا بھی برکت آتے نہیں، الٹا شرک آئے گا گھر کے اندر، آدمی شرک کرے گا اور اپنا ایمان برباد ہوگا۔ اس لیے کسی ذات کو، کسی کو بھی جتنی تعریف کرنا ہے، جس کا وہ مستحق ہے اتنا ہی کرو۔ بہت زیادہ پیار ہو تو اپنے بچے کو باپ کا درجہ نہیں دے سکتے، آپ دے سکتے؟ بچہ ہمیشہ بچہ ہی رہے گا، اور باپ کا جو مقام ہے وہ باپ کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔